چغلی کھانا ان کبیرہ گناہوں میں سے جو عورتوں کے مابین پھیل چکے ہیں ایک چغلی کھانا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو فساد اور نقصان کے ارادے سے آگے بیان کرنا ہے، البتہ خیر خواہی اور اصلاح کے ارادہ سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اصلاح کے ارادہ سے ایسا کرنا مستحب ہے۔ چغل خوری کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم من ذم الشائن بنمیم، اور تو ایسے شخص کا کہا نہ مان جو عیب گو چغل خور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ پہل جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ پہلے دوزخ میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں مبتلا عذاب ہیں اور یہ دونوں کسی بڑے جرم میں سزا نہیں بہت ہے۔ ان میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ برے لوگوں میں سے دو منہ والے کو سب سے برا پائیں گے، جو ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے جب ان کے پاس دوسرے منہ سے جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے آپ دو منہ والے کو سب سے برا پائیں گے۔ حضرت کا الحبار رحمت اللہ سے مروی ہے، چغلی سے بچو کیونکہ چغل خور عذاب قبر سے نہیں بچے گا۔ منصور نے امام مجاہد رحمت اللہ سے سورۃ لہب کی آیت نمبر 4 حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، کی تفسیر میں یہ بھی روایت کیا ہے، کانت تمشی بالنمیمۃ، وہ چغلی کھایا کرتی تھی۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے سامنے کسی آدمی کی کسی چیز اور عمل کا ذکر کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرمایا، ارے ہم تیرے معاملے میں نظر کریں گے، اگر تو سچا نکلا تو یقیناً تو اس آیت مبارکہ کے مصداق لوگوں میں سے ہے، اِنَّ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، الحجرات، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اگر تو جھوٹا نکلا تو اس آیت کا مصداق ہوگا۔ ہم من ذی مشاء بنمیم، ہم ذن مشاء بنمیم، القلم، عیب گو چغل خور، اور اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھ سے درگزر ہی کر دیتے ہیں۔ تو وہ جھٹ سے بولا، اے امیر المومنین مجھے معاف ہی فرما دے، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ کسی آدمی نے صاحب بن عباد رحمت اللہ کو ایک رکا پیش کیا جس میں وہ اسے مال یتیم کو قبضے میں لینے پر بار رہا تھا۔ اس یتیم کے پاس مال کثیر تھا تو موصوف نے رکا کی پشت پر یہ تحریر کر دیا، چغل خوری بد عادت ہے، اگرچہ درست بھی ہو، مرنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یتیم بچے کے حال کو اللہ تعالیٰ ٹھیک اور درست رکھے، جبکہ مال تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے پر اللہ لعنت کرے۔ حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص تیرے پاس کسی کی بات نقل کرے تو یہ یقین کر لے وہ تیری باتوں کو بھی دوسروں کے پاس بیان کرتا ہو۔ حسن بصری رحمت اللہ کا یہ کہنا اس مقولے کا مثل ہے، من نقل الیک نقل عنک فاحذر ہو، جو تیرے سامنے دوسروں کی باتیں کرتا ہے وہ تیری باتیں بھی دوسروں کے پاس کرتا ہے، لہٰذا ایسے شخص سے دور ہو۔ عبداللہ بن
المبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں حرام زادہ بات کو چھپا نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ فرما کر یہ اشارہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بات کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ اسے چگلی کھاتے ہوئے دوسروں کے سامنے نقل کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ حرام زادہ ہے۔ یہ بات انہیں اللہ تعالیٰ کے درد ذیل فرمان گرامی سے استنابت کرتے ہوئے فرمائی ہے۔ اوتولن بعد ازالے کا زنیم سخت خور اس کے علاوہ بدذات ہے، اور زنیم کا معنی ولد الحرام ہے، حرام زادہ اور مشکوک النسب ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ سلف صالحین میں سے کوئی اپنے بھائی کی ملاقات کو آیا تو اس نے اس کے روبرو اپنے بھائیوں میں سے کسی کی چند باتیں جنہیں وہ ناپسند کرتا تھا بیان کی تو اس آدمی نے کہا میرے بھائی آپ کافی عرصہ بعد میرے پاس آئے اور آپ میرے ہاں 3 جرم لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 آپ نے میرے بھائی کے متعلق میرے روبرو بغض و نفرت کا اظہار کیا۔ نمبر 2 آپ نے اس سبب سے میرے دل کو نیکی سے دوسری طرف مشغول کر دیا۔ نمبر 3 اور آپ نے اپنی امانت دار نفس کو متہم عیبدار ٹھہرایا۔ اور بعض بزرگ کہتے ہیں جو تجھے تیرے کسی بھائی کے گالی دینے سے آگاہ کرے تو وہ خود ہی تجھے گالی دینے والا ہے۔ کوئی شخص علی بن الحسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے اور آپ کے متعلق ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کے پاس چلتا ہوں، چنانچہ وہ شخص آپ کے ہمراہ ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ آپ اس سے انتقام لیں گے، لیکن یوں ہی آپ شخص سے مطلوب تک پہنچے۔ آپ بولے اے میرے بھائی اگر وہ بات جو تو نے میرے متعلق کہی ہے سچ اور درست ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ بات جو تو نے میرے متعلق باطل اور جھوٹ ہے تب اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس حمالات الحطب جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی اور ابو لہب کی بیوی چگلی کھایا کرتی تھی۔ چگلی کو ایندھن اور لکڑیاں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح عداوت دشمنی کا سبب ہے جس طرح ایندھن آگ کو مشتعل کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چغل خور کا عمل شیطانی عمل سے بھی زیادہ شر انگیز ہے، کیونکہ شیطانی عمل تو صرف وسوسہ کی صورت میں ہوتا ہے جبکہ چغل خور کا عمل روبرو ہوتا ہے۔ چغل خوری اور قتل۔ روایت کی جاتی ہے کہ کسی آدمی نے ایک غلام کو برائے فروخت دیکھا جس کے متعلق یہ اعلان کیا جا رہا تھا اس میں چغل خوری کے سوا کوئی عیب نہیں ہے، تو مذکورہ شخص نے اس عیب کو کچھ اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے خرید لیا، چنانچہ وہ غلام اس کے ہاں چند یوم ٹھہرا رہا۔ ایک روز اس نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا بے شک میرا آقا تیری سوکن لانا چاہتا ہے اور اس کام کو خفیہ اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا وہ تجھ سے محبت نہیں رکھتا، اگر تو چاہتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ محبت رکھے اور تجھ پر فرفتہ ہو اپنے ارادے کو طرح کر دے تو پھر ایسا کرنا کہ جب وہ سو جائے تو اسرے سے اس کی داڑھی کے بالکل نچلے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لے۔ خاتون نے دل میں ایسا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس خاتون کا دل اس بات کی طرف مشغول ہو گیا اور اس نے ایسا کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا کہ یوں ہی اس کا خامد سوئے گا تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ پھر وہ غلام اس خاتون کے خامد کے پاس آیا اور بولا میرے آقا میری سیدہ یعنی آپ کی اہلیہ نے ایک دوست اور محبوب بنا رکھا ہے جس کی طرف اس کا ملان قلب ہو چکا ہے، اب تو آپ سے خلاصی پانا چاہتی ہے اور اس نے آج رات آپ کو ذبح کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ اگر آپ میری باتوں کو سچ نہیں مانتے تو آج کی رات اس کے لیے سونے کا بہانہ اور انداز اختیار کر کے اسے پرکھ لیں اور دیکھنا وہ آپ کے پاس کس طرح آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہوگی جس سے وہ آپ کو ذبح کرنا چاہتی ہے۔ اس کے آقا نے اس کی یہ بات مان لی تو جب رات کا وقت ہوا تو خاتون اسرا لیے ہوئے داڑھی کے نیچے سے بال کاٹنے کے لیے آ پہنچی، جبکہ خامد
बीवी के सोने का अंदाज बनाए हुए था। इसने दिल ही दिल में कहा, वल्लाह गुलाम, जो कुछ कहा था बिल्कुल सच साबित हो गया। चनाचे यूं ही बीवी खामद के पास पहुंची और बाल काटने के लिए नीचे झुकी तो खामद खड़ा हो गया। इसने वो ही उसरा पकड़ा और इससे इसे जिबा कर डाला। इस औरत के वर्षा आए, उन्होंने इसे कत्ल पाया तो खामद को भी कत्ल कर दिया। इस तरह दोनों फरीक में इस मनहूस गुलाम की नहूसत के बाद कताल और खून रेजी भड़क उठी। इसीलिए अल्लाह ताला ने चुगलखोर को फासिक का नाम दिया है। फरमाने अल्लाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जायाकुम फासिकुम बिना बिना बिन फाता बना अय्युहल्लज़ीना बिजाहालातिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीना। इसी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जायाकुम फासिकुम बिना बना बिन बिनाबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जायाकुम फासिकुम बिनाबाइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालातिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। ए मोमनो, अगर तुम्हें कोई फासा खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादाना में किसी कौम को इजा पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर परेशानी उठाओ। चुगली पर तुझे क्या करना चाहिए? मेरी मोहतरम बहन, जब तुझे किसी मुसलमान बहन से दूसरी बात की बाबत कोई चुगलखोरी की बात सुनने को मिले तो तुझे 6 बातों को लाजमन इख्तियार करना चाहिए। नंबर 1, तो इसकी तस्दीक ना कर, क्योंकि चुगलखोर तो फासिक है और फासिक की खबर मरदूद होती है। नंबर 2, ऐसा करने से मना करो, इसकी खैर ख्वाही कर, इस फेल को बुरा समझ। नंबर 3, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला की जात के लिए नाराज हो जा, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नजदीक भी काबिल नफरत है। अल्लाह ताला की जात की खातर बुग़्ज़ और नफरत रखना वाजिब है। नंबर 4, अल्लाह ताला के दर्द ज़ैल फरमान की वजह से इस मनकूल बात के बाद बुरा गुमान ना कर। इज्तानिबू कसीरुम में नज़न्नाने इन्ना बज़्ज़ाने इस्मुन। बहुत बदगुमानियों से पूछो, यकीन मानो के बाद बदगुमानियां क्या हैं। अजतानिबू कसीरम में नज़्ज़न्ने इन्ना बाज़्ज़न्ने इसमुन वाला तजस्सासु वाला या निबा से नहीं। बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो के बाज बदगुमानियां गुनाह हैं। नंबर 5, इसकी बयान करदा बात के सबब तो किसी तरह के तजस्सुस और करेज में मत पड़, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तजस्ससु, और वेद ना टटोला करो। नंबर 6, जिस बात तक चुगलखोर ने तुझे रोका है इससे मत रुक और इसकी चुगली को आगे बयान भी ना कर।